حضور فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، حضور فرماتے ہیں گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ یہ شان عالم دین کی بیان کی گئی۔ اور عالم دین کی کیا شان بیان کروں؟ عالم دین کے حوالے سے آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ بروز قیامت عالم دین ہوگا ایک، اور ایک عابد گزار ہوگا جس نے بڑی عبادتیں کی ہوگی، بڑی تہجد کے نوافل پڑھے ہوں گے، بڑی نیک عبادتیں کی ہوں گی۔ حضور نے فرمایا عابد کو حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اے عابد تو نے بڑی نیکیاں کی، تو نے میری بڑی عبادت کی، تو نے مجھے راضی کیا، جا تو جنت میں چلا جا۔ اب وہ عابد خوشی خوشی جنت میں چلا جائے گا۔ اب جب عالم دین کی باری آئے گی تو آتا ہے اللہ عز و جل حکم دے گا کہ اس عالم دین کو روک دو۔ عرض کرے گا مولا میں نے تو تیرا بڑا علم سیکھا، بڑا علم پلایا، میں نے دین کا علم سیکھا، مولا مجھے کیوں روک دیا گیا؟ اللہ ارشاد فرمائے گا اے عالم میں آج تیری فضیلت لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تیری کیا فضیلت ہے۔ اللہ حکم دے گا کہ اے بندے اب جو تو بندے کی طرف اشارہ کرتا جائے گا، جس بندے کو تو جس کی سفارش کرتا جائے گا، میں جس کی طرف تو اشارہ کرے گا میں اس کو تیری وجہ سے جنت میں داخل فرما دوں۔ یہ عالم دین کی شان ہے۔ اور عالم دین کے حوالے سے اور فرمایا کہ جب عالم دین جنت میں جا رہے ہوں گے، لائن لگی ہوگی، تو ایک شخص جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا وہ لائن توڑ کر ایک عالم دین کی بارگاہ میں جائے گا، عرض کرے گا یا سیدی یاد ہے آپ ایک دفعہ ہمارے محلے میں آئے تھے اور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ تو اس وقت تو سب یاد آ جائے گا نا، اس وقت کیا بھولنا ہے، اس وقت تو سب سامنے ہوگا۔ تو وہ عالم دین کہیں گے ہاں مجھے یاد ہے تو نے مجھے پانی پلایا تھا۔ تو وہ عرض کرے گا حضور میرے لیے سفارش کرے نا، میرے لیے تو جہنم کا آرڈر آ گیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ حضور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفارش کا اختیار دیا ہے تو آپ میری سفارش کر دیں، میں نے آپ کو دنیا میں پانی پلایا تھا۔ وہ عالم دین عرض کرے گا مولا کی بارگاہ میں مولا اس بندے نے مجھے پانی پلایا تھا دنیا میں، مولا تو اسے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے اس کو اپنے ساتھ ہی جنت میں لے جا۔ یہ ہے عالم دین کی شان۔ نہیں بیان ہوئی شان پروفیسر کی، نہ انجینئر کی بیان ہوئی کہ تو انجینئر بن کہ تجھے جنت مل جائے گی، کوئی حدیث میں ہوئی ہے تو مجھے بیان کرے۔ نئی شان بیان ہوئی، یہ دنیا کے قانون ہیں، یہ دنیا کمانے کے لیے ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں عالم دین کب بنائیں گے؟ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنا رہے ہیں، ٹیچر تو بنا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو بنا رہے ہیں، لیکن علم دین سے اتنی دوری۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایم اے کی ہے، پی ایچ ڈی کی، نماز پڑھنا طریقے سے نہیں آتی، کتنی دنیا کمائیں گے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، ہم اس پر دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرف ڈال رہے ہیں۔ حافظ قرآن بنا رہے ہیں، عالم دین بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا ہے۔ کیا یہ میرا بچہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا بھی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ لیکن اگر آپ ایک حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، ایک عالم دین اپنے بچے کو بنا دیتے ہیں تو یہ تو آپ کی آخرت سنور جائے گی، یہ تو آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ تو یاد کریں یار کہ ایک میاں بیوی تھے، شادی ہوئی، حمل ٹھہر گیا، بچہ پیٹ میں ہے، لیکن جو باپ ہے وہ مر گیا، اب اس کو دفنا دیا گیا، بڑا گناہگار تھا، عذاب ہو رہا تھا۔ تو عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا یہ بڑا گناہگار تھا، اس نے بڑے گناہ کیے۔ تو آتا ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا، اب جیسے ہی بڑا ہوا، بولنے کے قابل ہوا، تو ماں نے اس کو مدرسے میں بھیج دیا۔ اب جب قاری صاحب نے پڑھایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب پڑھایا تو جب پڑھا الرحمن الرحیم، یہ آخری کے دو الفاظ پڑھے
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی، اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بیٹا مجھے زمین پر رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں اس پر سے عذاب ختم کر دو اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ تو یہ صرف بسم اللہ کی برکت بنائی۔ آج لوگ تانے دیتے ہیں کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے، آ کے پڑھے تو صحیح مدرسے میں، اس کے ہوش ٹھکانے نہ آ جائے تو اس کو پتہ چلے کہ قرآن پڑھنا کوئی آسان بات ہے، حدیث پڑھنا کوئی آسان بات ہے، عربی سیکھنا کوئی آسان بات ہے۔ آپ انگلش 3 مہینے کا کورس کرواتے ہیں، 6 مہینے کا کورس کرواتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ چائنیز 6 مہینے کا کورس، 3 مہینے کا کورس سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ عربی ہے، اس کے لیے زندگیاں دینی پڑتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی 68 سال کی زندگی دی، اور پھر آپ نے اپنا سکہ منوایا، پھر بتایا کہ علم دین سیکھنا پڑتا ہے۔ تبھی تو حضور نے کہا ماں کی کوکھ سے قبر کی گور تک علم دین سیکھو۔ اتنا ارشاد فرمایا کہ علم دین اتنا بڑا ہے، دین سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے لیے اتنا تو ضروری ہے کہ جو فرض علم ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ جتنا فرض ہے ہم پر علم دین سیکھنا اتنا تو سیکھیں۔ ہمیں نماز صحیح سے پڑھنی نہیں آتی، ہم جو کاروبار کر رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے کسی علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھا کہ حضور میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، کیا یہ جائز بھی ہے، اس میں یہ معاملات ہوتے ہیں، کیا میرے لیے یہ صورت جائز ہے یا حرام ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ نہیں، حرام حلال میں کوئی تمیز نہیں، بس پیسہ آئے، کسی طرح پیسہ آئے۔ تبھی میرے پیر صاحب کہتے ہیں نا، سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی مسٹر، جان واپس کیجئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ کون دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ساری زندگی ادھر رہنا ہے؟ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی چکر نہیں۔ ایک بندے نے کہا تھا 150 سال جیوں گا، بڑے اس نے اہتمام کیے، بڑے اس نے ڈاکٹر رکھے، بڑے معاملات کیے، لیکن وہ 50 سال بھی پورے نہ کر سکا اور اس کو موت نے آ لیا۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ہمیں بھی موت آ جانی ہے۔ آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو کم از کم عالم دین بنا دے یار، اپنے بچوں کو کم از کم حافظ قرآن بنا دیں۔ کوئی اپنی فیملی سے میں ایک بچہ تو ایک عالم دین بنا دیں، ایک حافظ قرآن بنا دیں کہ جو آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے، خود نہ پڑھ سکے چلو اس کو تو پڑھا دیں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ بن جائے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ عز و جل کم از کم اپنے ایک بچے کو تو عالم دین اور حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ خود بھی علم دین سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔